بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ پہچان بڑے لوگوں سے نہیں، وقت پر ساتھ دینے والوں سے ہونی چاہیے۔ زخم دینے والے بھی اپنے اور مرہم لگانے والے بھی اپنے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوگا تھوڑا لیٹ ہوگا مگر بہتر ہوگا۔ وقت ہر زخم کا مرہم نہیں بن سکتا، کچھ درد ہوتے ہیں تمام عمر رلانے کے لیے۔ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ غم سے بڑھ کر کوئی درد نہیں ہوتا، سب جدا ہوتے ہیں غم جدا نہیں ہوتا۔ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے، نہ آئے تو بیتا ہوا کل بھی یاد دلا دیتی ہے۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے آپ پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جیتنا سیکھا ہو۔ ہمیں کسی بھی حال میں لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب جب وقت بدلتا ہے تب تب لوگ بدل جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا، تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، میں ساری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں، ایک وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جو بیٹی نصیحت نہیں سنتی اپنی ماں کی اور جو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسی اولاد زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ صرف دنیا کے معاملات میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ناکامی ملتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔
پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹا لیا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ چڑیا نے خدا سے شکایت کی، اے میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت چھپی ہوتی ہے۔